لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا وربي صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور آپ سب اپنی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی، اور ایک ہمارا بندہ مومن جس کا تعلق اسی بستی سے ہے، اس کی طبیعت میرے خیال سے تھوڑی ناساز ہے، اس بندہ مومن کی سلامتی، فرقان علی نجف علی، اس بندے مومن کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا اس برادر مومن کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی ہمارے مومنین پریشان حال ہوں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صلوات پڑھیں باواز بلند محمد وآل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر.
صلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد کے ساتھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بڑی خوبصورت روایت ہے، حدیث ہے، ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آل محمد پہ درود بھیجے، ایک مرتبہ آل محمد پہ درود بھیجے اور 4000 یا 400 سال تک چپ چاپ خاموش بیٹھ جائے، ایک مرتبہ درود بھیجے اور 4000 یا 400 سال تک چپ چاپ خاموش بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ درود بھیجے تو ملائکہ کہتے ہیں اما ہم نے تمہارے پہلے درود کا ثواب نہیں لکھا، تم نے دوسرا درود بھیج دیا. درود کے عجیب و غریب فضائل ہیں، عجیب و غریب درود کے فضائل ہیں. یہاں تک کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، یہ درود میں نے جیسا کہ مجالسوں میں بیان کیا، یہ درود جو ہم اور آپ ان مجلسوں کے ذریعے پڑھتے ہیں، ذرا ملائکہ سے پوچھے جا کہ یہ درود پڑھتے پڑھتے خداوند متعال نے انہیں مختلف درجات سے نواز دیا. یہ درود پڑھتے پڑھتے جناب عیسیٰ کے بارے میں جب ہمارے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا جناب عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ جناب عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے. کیا وجہ تھی، کیا علت تھی؟ حضرت فرماتے ہیں لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد، کہ عیسیٰ آل محمد پہ درود بہت زیادہ بھیجا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اچھا یہ مائک کی آواز تھوڑی سی صحیح ہو سکتی ہے، میرے خیال سے پہلے سے تھوڑی بدل گئی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. دیکھو اس مائک کے چکر میں ہمیں کتنا ثواب مل گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا اب درود پہ بات مکمل کرتا چلوں. ایک اور بڑے خوبصورت الفاظ. ظاہر سی بات ہے جو کام فی الحال ہم اور آپ اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یقین جانے یہ کام ملائکہ اور خدا کا ہے. ملائکہ اور خدا کا یہ کام ہے. کہتے ہیں کلاس روم میں ایک استاد تشریف فرما تھے اور کچھ بچے تھے، تو بچے سوال کر رہے تھے استاد محترم سے کہ قبلہ وہ نماز مغرب کتنی رکعت ہے؟ تو استاد محترم جواب دے رہے کہ 3 رکعت. اب بچوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر کہ نماز عشاء کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت. اب چھوٹے چھوٹے بیسک سوال جو ہو رہے تھے استاد محترم جواب دیتے چلے جا رہے تھے. ہوتا ہے کلاس روم میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض کلاسوں میں 1-2 شیطانی بچے بھی ہوتے، شریر بچے بھی ہوتے ہیں. تو حالانکہ شیطانی اس معنی میں نہیں، تو اس کلاس روم سے ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد استاد محترم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ استاد محترم ماشاءاللہ سے آپ سارے سوالوں کے جواب تو بہترین دے رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب استاد محترم چکر میں پڑے کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس نے سکھایا؟ کافر ہو؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ خدا پہ ایسے سوالات کرو کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب بھائی بچہ ہے، معصومانہ سوال تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. اب جب ان کے ذہن میں کوئی جواب نہ آیا، اس کا جواب میرے خیال سے شیعوں کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں پاتا، شیعوں کے علاوہ کوئی دے
ہی نہیں پاتا۔ جب بچے نے کہا ذرا بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، تو یہ بہت چکر میں پڑے، بہت دیر تک سوچتے رہے۔ تو بچے نے ہاتھ بلند کیا کہ میں خود آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بتاؤ کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ پڑھتا ہوں۔ کہ قرآن کی آیتوں میں غور نہیں کرتے؟ کہ غور کرتا ہوں۔ کہ پھر تم نے اس آیت میں غور کیوں نہ کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ آل محمد اور نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ آسان سیدھی سیدھی قرآن مجید کی آیت ہے، مل جل کے آل محمد کی ذات پہ باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ امیر المومنین مولا متقیان علیہ السلام کا خوبصورت فرمان، حضرت فرماتے ہیں عجبت لمن شک فی اللہ وہو یرا خلق اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہیں، کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے بارے میں مشکوک ہوں، شک کرتے ہوں، جبکہ مخلوقات خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں۔ بھائی جملے کی قدر کریں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہیں جبکہ مخلوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی گویا امیر المومنین بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر لیا وہ خدا کے وجود تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ جو اللہ کے وجود میں، جو اللہ کے وجود تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرے۔ جیسا کہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں ایک نورانی حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں اعرف اللہ بمخلوقاتہ، اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانو۔ اللہ کی مخلوقات کے ذریعے یہ سب سے آسان راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، سب سے آسان راستہ ہے۔ مخلوقات خدا کے ذریعے آپ خدا تک پہنچیں۔ اور جیسا کہ بارہا مجلسوں میں بیان کیا گیا، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، سورج و چاند کو دیکھیں، یہ پانی کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، یہ چرند و پرند دیکھیں، یہ باغ و باغیچے دیکھیں، یہ جنگلات دیکھیں، خود انسان کو دیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں تو خود بخود آپ کا ذہن یہ کہے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور بنانے والا بہت طاقتور ہے۔ ہمارا ذہن کہے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی معمولی نہیں ہے، قادر علی کل شیء ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کا بنانے والا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے ایک صحابی اور حضرت کے شاگرد ہشام ابن حکم، ماشاءاللہ سے نام آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ ہشام ابن حکم چھٹے امام کے بہترین شاگرد کہ جن سے مولا بہت پیار فرمایا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ عشق کیا کرتے تھے ہشام ابن حکم کے ساتھ، بہت ہی زیادہ محبت تھی ہشام ابن حکم سے۔ کہتے ہشام ابن حکم کے پاس ابو شاکر دیسانی جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ دیسانی آیا اور آنے کے بعد ہشام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے ہشام ابن حکم، کیا تمہارا خدا، تم جو کہہ رہے ہو کہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے اور وہ ایک ہے اور اس کی وہ یہ صفات ہیں، تم جو خدائی کے نعرے لگا رہے ہو، خدا کے وجود کے نعرے لگا رہے ہو، میرا سوال تم سے ہے کیا وہ تمہارا خدا، جبکہ یہ خود خدا کے وجود کا منکر تھا، عبداللہ دیسانی جس کی کنیت ابو شاکر ہے۔ قصے پہ غور کیجیے گا، دیکھیے گا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی شے سے ہم خدا کے اتنے بزرگ اور عظیم وجود تک پہنچ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی شے کے ذریعے سے، ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے۔ ابو شاکر دیسانی نے ہشام ابن حکم سے کہا کہ تم جو خدائی کے نعرے لگا رہے ہو، خدا کے وجود کے نعرے لگا رہے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کیا تمہارا خدا
اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بغیر چھوٹا کیے اس انڈے میں داخل کر دے، جبکہ انڈا اتنا کا اتنا ہی رہے، انڈا بھی بڑا نہ ہو، نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ یہ انڈا بڑا ہو، اور دنیا اس انڈے کے اندر آ جائے کہ کیا تمہارا خدا اس بات پہ قادر ہے؟ اب ہشام ابن حکم پریشان ہو گئے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، کہ جاؤ ہم نے تمہیں 1 سال کی مہلت دی، تم ہماری خدمت میں جواب پیش کرو آگے۔ ہشام ابن حکم نے بوریا بستر اٹھایا اور کہاں پہنچے؟ بھائی ایک ہی تو راستہ ہے، ایک ہی تو دروازہ ہے کہ جہاں ہر سوال کے جواب ملتے ہیں، ایک ہی دروازہ ہے۔ ہشام ابن حکم چھٹے امام کے دروازے پہ آئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد پورا قصہ بتایا۔ امام مسکرائے کہ ہشام، خدا نے تمہارے وجود میں کتنے حواس پیدا کیے؟ کہ 5 حواس، کہ ان 5 حواس میں سب سے چھوٹی شے کیا ہے؟ ہشام نے فرمایا مولا آنکھ، کہ آنکھ جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے یا اس میں موجود ایک پتلی پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے؟ کہ مولا اس میں موجود ایک پتلی، کہ وہ پتلی کتنی بڑی ہے؟ تو ہشام نے فرمایا مولا عدس کے دانے کے برابر ہے۔ اب مولا مسکرائے کہ ہشام خود اسی میں غور کرو، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہ کیسے مولا؟ کہ وہ اتنی چھوٹی اور باریک آنکھ کہ جس میں دنیا آ سکتی ہو۔ بھائی آسمانوں کی طرف دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان۔ نیچے دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ زمین۔ ادھر دیکھیں کتنا بڑا، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کی مثال لے، کتنا بڑا کولر ہے، ہماری آنکھ کتنی سی؟ عدس کے برابر۔ اتنی بڑی شے ہماری آنکھ میں آ رہی ہے کہ وہ خدا جو اتنی چھوٹی سی شے میں پوری دنیا سمیٹ سکتا ہے، وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اس انڈے میں پوری دنیا کو سمیٹ دے۔ وہ خدا قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، ہشام ابن حکم پہنچے کس کے پاس؟ ابو شاکر دیسانی کے، جس کا نام عبداللہ ہے۔ یاد رکھیے گا، نام میں بڑے راز پوشیدہ ہے۔ عبداللہ اس کا نام ہے۔ کہ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی میرے خیال سے بیان کیا گیا تھا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اس کے پاس ہشام ابن حکم پہنچے اور پہنچنے کے بعد سوال کا جواب دیا۔ اب جب سوال کا جواب ملا کہ ذرا بتاؤ تمہیں بتایا کس نے؟ اب بھائی ایڈریس بتا دیا کہ جاؤ، ہمارے چھٹے مولا نے ہمیں بتایا۔ اب اس نے بھی بوریا بستر اٹھائے کہ جس نے اس سوال کا جواب دیا اس سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ پہنچے کہاں؟ امام کے دروازے پہ، امام کی خدمت میں پہنچے۔ اب جیسے ہی یہ امام کی خدمت میں پہنچے، یہ سوچ کے کچھ اور آئے تھے، لیکن جب امام کا جلال دیکھا اب یہ پریشان ہے۔ جو سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ سوال نہ کیا گیا۔ امام کا روب دیکھا، جلال دیکھا۔ اب امام نے ان کے سوال کرنے سے پہلے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ اٹھے اور اٹھ کے باہر چلے آئے۔ ہشام ابن حکم نے کہا اما، امام نے تم سے نام پوچھا تھا، تم نے نام بھی نہیں بتایا، عجب نہیں۔ ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا میرا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اگر میں کہتا میرا نام عبداللہ ہے تو امام پہلا سوال یہی کرتے کہ ذرا بتا وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ کہ میں نے اپنے نام نہیں بتایا مولا کو۔ خلاصہ جب ماحول ٹھنڈا ہوا، مولا نے انہیں بلایا کہ آؤ، جو سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ سوال کرو۔ اب یہ ادب و احترام کے ساتھ امام کے سامنے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا یا ابا عبداللہ دلنی علی معبودک۔ امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے معبود کے حوالے سے بیان کیجئے، یعنی اپنے خدا کے وجود پہ دلیل دیجئے، اگر میں سادے الفاظ میں کہوں۔ اب امام نے چاروں طرف دیکھا، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔
لکھتے ہیں کہ ایک بچہ مرغی کے انڈے کے ساتھ کھیل رہا تھا. مولا کے گھر میں موجود ایک بچہ مرغی کے انڈے کے ساتھ کھیل رہا تھا. سوال کیا ہے کہ اپنے معبود کے بارے میں بتائیں, اپنے خدا کے وجود پہ دلیل دیں. امام نے چاروں طرف دیکھا, کیا دیکھا؟ بچوں کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انڈا مجھے دے دو. امام نے اس انڈے کو لیا. ابو شاکر دیسانی سے کہا کہ اس انڈے کے بارے میں جانتے ہو کہ اس میں ایک سفید قلعہ ہے, مضبوط قلعہ, اور اس کے اندر ایک باریک قلعہ ہے, اور اس کے اندر ایک چاندی کا پانی ہے, یا جسے کہا جائے چاندی کی نہر ہے, ایک سونے کا مائع ہے. نہ سونے کا پانی چاندی کے پانی سے ملتا ہے, نہ چاندی کا پانی سونے کے پانی سے ملتا ہے, نہ کوئی اس کے اندر جا سکتا ہے جو خبر دے کہ اس کے اندر چل کیا رہا, نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے جو بتائے اس کے اندر ہے کیا. لیکن جب یہ پھوٹتا ہے, جب یہ ٹوٹتا ہے, تو اس میں سے رنگ برنگی مور کی طرح پرندہ باہر آتا ہے, کہ مور کی طرح پرندہ باہر آتا ہے. اب ابو شاکر دیسانی کی طرف امام نے خطاب کیا کہ اے ابو شاکر دیسانی, اب محض تم اس انڈے میں غور کرو اور تدبیر جانو, اس بنانے والے کی تدبیر کتنی عجیب و غریب ہے کہ جس نے اتنی باریکیوں سے اس بچے کو باہر نکالا اور اتنی ہی غذا اس انڈے کے اندر رکھی جتنی غذا کی اس بچے کو ضرورت ہے. اے ابو شاکر دیسانی, کیا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہاری عقل نہیں کہتی کہ اس کا بنانے والا, تدبیر کرنے والا کوئی ہے؟ کہ تدبیر نظم دینے والا, منظم کرنے والا کوئی ہے؟ اچھا, اس انڈے میں اگر میں نے کہا تھا نا, کل کی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز میں غور کریں تو خدا کے عجیب و غریب کمالات آپ پہچانیں گے, عجیب و غریب خدا کی معرفت ہوگی. اسی انڈے میں دیکھیں, ماشاءاللہ سے اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے. بھائی بچہ ظاہر سی بات ہے 13-14 دن اس انڈے کے اندر رہے گا. بچے کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, نہ اندر سے کچھ باہر نکل سکتا ہے جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں قلعہ, نہ باہر سے کچھ اندر جا سکتا ہے. اب ذرا بتائیں وہ خدا کتنا لطیف و خبیر ہے. آج دنیا, معذرت کے ساتھ, دنیا رزق کی تلاش میں گھوم رہی ہے, لیکن ذرا غور کرو وہ خدا جو قلعے کے اندر موجود جہاں کچھ نہیں پہنچتا وہاں خدا رزق پہنچا رہا ہے. جہاں کچھ نہیں پہنچتا وہاں خدا رزق پہنچا رہا ہے. لیکن ہم رزق کے لیے پریشان ہیں, ہمارا بھروسہ خدا پہ نہیں ہے. خدا کتنا لطیف ہے. اب دیکھیں اس بچے کو ظاہر سی بات ہے 13-14 دن جتنے دن رہنا ہے, اسے کھانے کی بھی ضرورت ہوگی, غذا کی بھی ضرورت ہوگی, پانی کی بھی ضرورت ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا کی بھی ضرورت ہوگی. بغیر ہوا کوئی رہ سکتا ہے؟ اب ذرا مجھے بتائیں اس کی غذا کیا ہے, اس کے لیے پانی کیا ہے, اور اس کے لیے ہوا کہاں سے آتی ہے اس انڈے کے اندر؟ کتنا لطیف ہے خدا, کتنا لطیف ہے. کہتے ہیں جو انڈے کے اندر جب آپ بوائل کریں گے جو سفیدی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بچے کی غذا, وہ اس بچے کی غذا ہوتی ہے. جب وہ غذا ختم ہو جاتی ہے بچہ خود بخود باہر آ جاتا ہے. اچھا ہوا کہاں ہوتی ہے؟ اسی انڈے میں ہوا بھی موجود ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ سے سارے ایک ساتھ پہنچ جائیں گے. آپ جب انڈا بوائل کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا, کوئی بھی انڈا توڑے تو اس میں ایک طرف سے دبا ہوا ہوتا ہے, چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے, ایک طرف ہلکا سا دبا ہوا ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے اس بچے کی ہوا. دیکھیں کتنا لطیف خدا ہے, کتنا باریک خدا ہے. یہی وجہ امام فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں, کہتے ہیں تم خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, تم جاننا چاہتے ہو خدا کتنا بڑا رازق ہے,
کیسا رازق ہے. دیکھیں ایک بچے کو انڈے کے اندر رزق پہنچا رہا ہے اور ہم رزق کے پیچھے پوری دنیا میں بھاگ رہے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی پریشانی آئے تو پہلے فلاں چاچا سے, وہ ان انکل سے, اور ان صاحب سے, فلاں صاحب سے, سب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں گے, اور جب ہر جگہ سے نا امید ہوں گے پھر خدا کے سامنے مصلی بچھا کے ہاتھ پھیلائیں گے. یہ ہماری دقت ہے, یہ ہماری دقت ہے. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو اور خدا پہ یقین مضبوط ہو تو یقین جانے, جیسے کہ وہ سنتے نا, اللہ دیتا ہے جب چھپر پھاڑ کے دیتا ہے تو ویسے ہی دے گا اگر ارادہ اور یقین مضبوط ہو. اچھا یہاں سے بڑا خوبصورت قصہ یاد آ گیا, بحث کو یہیں پہ روکتا چلوں اور یہ قصہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں. کہتے ایران میں ایک بادشاہ تھے سلطان محمود. سلطان محمود کے دروازے پہ دو فقیر بیٹھا کرتے تھے. ایک فقیر اللہ والا تھا اور دوسرا فقیر چاپلوس تھا. دیکھیں چاپلوس آدمی کی مدت بہت کوتاہ ہوتی ہے, غور فرما رہے ہیں, چاپلوس آدمی کی مدت بہت چھوٹی ہوتی ہے. آپ اگر کسی انسان سے مل رہے ہیں اور کسی انسان سے چپکے ہوئے ہیں اور جھوٹی چاپلوسی پہ چاپلوسی صرف اس وجہ سے کہ اس کی عنایات کچھ ہمارے اوپر ہو جائیں تو اس کی مدت بہت چھوٹی ہوتی ہے. 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال, پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے آپ ہٹ ہی جائیں گے. یہ مدت بڑی کوتاہ ہوتی ہے. تو دو فقیر تھے سلطان محمود کے دربار میں, ایک تھا چاپلوس فقیر اور دوسرا اللہ والا تھا. جو اللہ والا تھا وہ ایک کونے میں بیٹھتا تھا اور جو چاپلوس تھا وہ دوسرے کونے میں. اچھا جو چاپلوس فقیر تھا وہ دامن پھیلا کے کہتا تھا سلطان محمود کے صدقے میں اور یہ دے دو, سلطان محمود ذل الہی نمیدنم فلاں 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 صاحب قدرت, اور یہ وہ تعریفوں پہ تعریف ان کی شان میں شعر سنا رہا ہے. ان کے وزیر یا ان کے کارندے جو بھی آ رہے ہیں 2 4 5 روپے سے دے کے جا رہے ہیں, اور یہ بڑا خوش فہم ہے کہ ہمیں سلطان محمود کی وجہ سے لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں, بالخصوص درباری سارے ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک خدائی فقیر بیٹھا ہوا ہے جس کا نعرہ یہ ہے, میں فارسی کے الفاظ ہیں کہ کار خوبے کے خدا درست کنے, سلطان محمود خیرے کیے. کہ دوسرا فقیر بیٹھ کے نعرہ لگا رہا ہے اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے, سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے. اس کا بھروسہ کتنا. دوسری طرف وہ فقیر جو بادشاہ کی چاپلوسی کر کر کے لوگوں سے مانگ رہا ہے, اسے مل رہا ہے, اور دوسرا خدائی فقیر جو بار بار کہہ رہا ہے اچھا کام وہ جسے خدا بنائے, سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے. سلطان محمود ہوتا کون ہے. اب وہ فقیر کہہ رہا ہے پچھتاؤ گے بیٹا, تم سلطان کے خلاف جا رہے ہو, پچھتاؤ گے. سلطان کا ایک دن گزر ہوا, سلطان نے دیکھا تو وزیر نے بتایا کہ ایک فقیر وہ ہے اور ایک فقیر یہ ہے, کہ یہ فقیر ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا محب ہے اور بڑا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی شان میں قصیدے سناتا رہتا ہے, اور وہ والا فقیر آپ کو گدھا تک کہہ دیتا ہے. کہ کیا کہتا ہے کہ وہ چلا چلا کے کہتا ہے اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے, سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے. کہ اچھا کیسے ہم بتائیں گے کہ ہم ہوتے کون ہیں. کہ وہ فقیر جو ہمارا چاپلوس ہے, جو ہم سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے کل ایک ہدیہ ہم بھیجوائیں گے. کہ ٹھیک ہے. ایک بہترین مرغابی سمندر سے لائی گئی اور لانے کے بعد سلطان محمود نے کہا کہ اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہیرا و جواہرات بھر دو. اب سلطان محمود نے اس مرغابی کے اندر ہیرا و جواہرات بھروا دیے. بھروانے کے بعد اپنے وزیر سے کہا جاؤ اور اس چاپلوس فقیر کو دے دو, پھر اسے پتا چلے گا کہ سلطان محمود گدھا ہوتا کون ہے. کہ پھر اسے پتا چلے گا. اب سلطان محمود کا وزیر گیا اور جانے کے بعد اس چاپلوس فقیر کی خدمت میں وہ مرغابی پیش کی کہ لے لو, بادشاہ نے تمہارے لیے ہدیہ بھجوایا ہے, تحفہ بھجوایا ہے. اب انہوں نے وہ مرغابی رکھ لی اپنے جھولے میں, کھانے کا سامان. اچھا ہوتا ہے جو اسٹینڈرڈ فقیر ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے فقیر ہوتے ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے فرقے میں بانٹ دیتے ہیں. جو چھوٹے موٹے فقیر ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں, مین یا جسے کہتے ہیں
جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہیوی ہو جاتی ہیں، تو وہ بانٹ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے. تو خلاصہ ان کے پاس جب وہ مرغابی پہنچی، انہوں نے مرغابی رکھی. جب شام ڈھل گئی تو انہوں نے اس خدائی فقیر کی طرف دیکھا اور انہیں رحم آ گیا. رحم یوں آیا کہ اما یہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے اور صبح سے مانگ رہا ہے، کچھ انتظام نہیں ہوا. اسے بلایا کہ یہاں کہ لو یار آج جا کے گھر پہ مرغابی کھاؤ جا کے. اس نے مرغابی لی، گھر پہنچا. دوسرے دن کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چاپلوس فقیر ہے وہ اسی طرح سے بیٹھا گدائی کر رہا ہے، فقیری کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو خدائی فقیر بیٹھتا تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ پریشان بادشاہ کے پاس بات گئی. بادشاہ نے بلایا کہ بے وقوف، کل ہم نے تمہیں ایک مرغابی بھیجی تھی، کیا کی؟ کہ بادشاہ سلامت ہمارا پیٹ بھرا ہوا تھا، ہم نے وہ مرغابی اس فقیر کو دے دی. کہ وہ اس فقیر کو دی. اب دیکھیں کمال دیکھیں اس بندے کا، یقین دیکھیں اس فقیر کا کہ وہ مرغابی ہم نے اسے دے دی. اب بادشاہ جھلملایا اور اس فقیر کے جملے کو یاد کیا. اب جیسے ہی یہ اس پائے کے چاپلوسی کرنے لگا، بادشاہ دوڑتا ہوا گیا اور کس کے مارنے کے بعد کہو اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے. اچھا کام وہ ہے جسے خدا بنائے. میں گدھا کون ہوتا ہوں؟ دیکھیں خدا کی تدبیر دیکھیں، خدا کی تدبیر دیکھیں. کہاں رزق دینا چاہ رہا ہے اور خدا کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے. دیکھو خدا بند متعال کہاں سے آپ کو رزق عطا کرے، جہاں سوچیں گے نہیں، جہاں سے تصور نہیں کریں گے. بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے جس آدمی سے توقع نہیں ہوتی وہ آدمی آپ کی مدد کرتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تو گویا اس آدمی نے مدد نہیں کی بلکہ خدا نے کروائی ہے، خدا نے کروائی ہے. جہاں آپ سوچیں گے نہیں وہاں سے خدا آپ کو رزق دے گا. یہ خدا رازق مطلق کے مطلب یہ خدا پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں. میں نے کہا نا ہم ذرا سی چیزوں پہ دوسروں پہ جلدی بھروسہ کرتے ہیں، خدا پہ سب سے آخر میں بھروسہ کرتے ہیں، سب سے آخر میں خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں. خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھو. تو خلاصہ یہاں آپ نے ابو شاکر دیسانی کا قصہ دیکھا. امام نے ایک انڈے کے ذریعے سے توحید اور خدا کے وجود کو ثابت کیا. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ خدا بند متعال کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو محض مخلوقات خدا کے ذریعے وجود خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہو گئی وجود خدا پہ بحث، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہیں اس بحث کو ختم کر دوں، اور کل انشاءاللہ اسی بحث کے ذیل میں ایک نئی بحث کے جس میں بعض کو جو مزہ نہیں آ رہا ان کو بھی مزہ آئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. خلاصہ امیر المومنین یہ ہو گئی وجود خدا پہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے اچھے جملات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جملات آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں. جب ہم خداوند متعال کے وجود پہ ڈسکس کریں گے، جب وجود خدا ثابت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو وجود ثابت ہوا ہے وہ وجود ایک ہے یا ایک سے زیادہ. اس کے اوپر ماشاءاللہ سے ہم دینیات کی ابتدائی کتابوں میں پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا اور دنیا تباہ و برباد ہو جاتی. یہ ہم دینیات کی کتابوں میں پڑھتے تھے، اور یقین جانے یہ بہت محکم دلیل ہے، یہ بہت محکم دلیل ہے جو ہمیں بچپنے میں بتائی گئی، بہت محکم دلیل ہے. اگر دو خدا ہوتے تو یہ نظام ہستی نہ سنبھلتا، نظام نہ سنبھلتا. کہتے ہیں خدا کی ایک ہونے پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ خدا کے ایک ہونے پہ سب سے بڑی دلیل نظم اور تدبیر ہے. نظم اور تدبیر. دیکھیں دنیا کتنی منظم ہے. مثال کے طور پہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا سا پیدا ہوتا ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ 70 سال کا آدمی پیدا ہو؟ لیکن نظم دیکھے خدا کی، نظم دیکھے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مثال کے طور پہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، وہ بول نہیں پاتا ہے. یہ نظم خدا بند متعال ہے. سورج ہر روز صبح صبح نکلتا ہے،
یہ نظم خدا ہے. اگر اس میں تبدیلیاں ہوتی تب تصور کیا جا سکتا تھا کہ ممکن ہے کوئی دوسری ذات ہو کہ ان دونوں ذاتوں میں اختلاف ہو گیا ہو جس کی وجہ سے سورج یہاں سے یہاں نکلنے لگا. نظم و تدبیر سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے ایک ہونے پر. پھر مولانا متقیان فرماتے ہیں, مثال دیتا چلوں, مثال کے طور پہ اگر ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ایک بچہ دوڑتا ہوا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ باہر آگ لگ گئی ہے, تو ہم سب کہیں گے کہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو, بچہ ہے. دوسرا بچہ آ جائے, باہر آگ لگ گئی ہے, بعض لوگ کہیں گے مت دیکھو شاید لگ گئی ہو, بعض لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے بچے. تیسرا آدمی کہے, اسی طریقے سے 15-20 بچے آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مجبور کرے گی بچے کی یہ دعوت کہ ہم باہر جا کے دیکھیں. بھائی یہ سارے بچے ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوگی. مولانا متقیان کے کیا خوبصورت جملات ہیں. مولانا نے کہا یہ بچے نہیں کہ خدا کے لیے 1,24,000 انبیاء آ کے ہمیں بار بار بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. کہ 1,24,000 انبیاء کا ایک ہی مسئلے پہ ڈسکس کرنا, ایک ہی لفظ کی دعوت دینا, کتنی محکم بات ہے, کتنی محکم بات ہے. مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے اور 2-4 سوال مجھے بڑے اچھے لگے, تو میں نے سوچا کہ وہ سوالات آپ حضرات کے سامنے ان سوالات کے جواب دیے جائیں, کیونکہ یہ بھی ہماری جو بحث چل رہی ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ یہ سوالات ہیں. تو میں نے سوچا شاید ان سوالات کا استفادہ آپ سب کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اچھا, ایک سوال ہماری خدمت میں پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا, ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا. یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا. جب ان سے کہا جائے کہ مثال کے طور پہ آپ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, تو وہ پلٹ کے سوال کریں گے کہ بھیا خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا, ہم نے کیا کہا تھا خدا سے کہ ہمیں پیدا کرو. جو خدا نے کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات و انسانات کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. تو سوال کرنے والا سوال کرے گا بھیا کیوں پیدا کیا, ہم نے کیا کہا تھا پیدا کرنے کے لیے. لہذا خدا کا معاذ اللہ کوئی احسان نہیں ہے, ہم نے کہا نہیں خدا سے کہ ہمیں پیدا کرو. اس پہ بڑے اچھے جملات مجھے علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے یاد آئے. ہمارے ایک نجف اشرف کے دوست بیان فرماتے ہیں کہ طالب جوہری صاحب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد یہی سوال پیش کیا. بس جملوں کی نزاکت پہ غور کیجیے گا, انشاءاللہ اگر وضاحت کے لائق ہوگا تو وضاحت دوں گا. کہ سوال کیا کہ قبلہ کیوں خدا نے ہمیں پیدا کیا, ہم نے تو نہیں کہا تھا خدا سے کہ ہمیں پیدا کرو. تو طالب جوہری صاحب نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرو بندوق اٹھاؤ اور اپنی گولی مار لو. سمجھ رہے ہیں کہ بندوق اٹھاؤ اور اپنی گولی مار لو. کہ نہیں, کہ کیوں. پھر طالب جوہری صاحب نے جواب دیا, اور جیسا کہ ہمارے آپ علم کلام کی کتابوں میں جائیں تو یہ اصطلاحات ملتی ہیں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا تو ٹھیک ہے بندوق اٹھاؤ اور اپنے آپ کو مار لو. نہیں مارو گے, کیوں نہیں مارو گے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کسی چیز کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے, کسی شے کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. الوجود افضل من عدم یا الوجود اولا من العدم, یہ اصطلاح ہے کہ کسی شے کا وجود عدم سے بہتر ہے, نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہو. تو لہٰذا آپ نہیں کریں گے. یہ چھوٹا سا جواب, میرے خیال سے یہ جواب کافی ہوگا. زیادہ وضاحت دوں گا تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی, لمبی ہو جائے گی. دوسرا سوال کہتے ہیں کہ شیعوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, یا ہمارے برادران اہل تسنن شیعوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا غلطی کر سکتا ہے, خدا بھول جاتا ہے. یہ ہے, جس نے بھی سوال کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. یہ ہے, یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے, وہ ایک قاعدے کی وجہ سے, ایک عقیدے کی وجہ سے, جس عقیدے کو انہوں نے خوب بہتر طریقے سے سمجھا نہیں اور ہم پہ الزام لگا دیا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا غلطی کر سکتا ہے, یا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھول جاتا ہے پھر دوبارہ یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کر لو. یہ شیعوں کا عقیدہ. اچھا, اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں. عزیزان محترم,
یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں در حقیقت آپ اہل تشیع کے عقیدوں سے بالکل واقف نہیں ہیں، بالکل آپ نے ہمارے عقیدے نہیں پڑھے. ہمارا عقیدہ ہے بدع کے حوالے سے. بدع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے بندے کے حق میں بڑے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو شیعوں کا عقیدہ ہے اور سامنے والے سمجھتے اس میں فرق کیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے بدع کا. بدع کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے آپ کے حق میں ایک ارادہ کیا، آپ کے حق میں ایک ارادہ کیا، لیکن آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے یا کسی علت کی وجہ سے اس ارادے میں تبدیلی آ گئی. اسے کہتے ہیں بدع. بھائی قرآن مجید کی اس پہ سیدھی سیدھی آیت موجود ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ خدا جسے مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے باقی رکھنا چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اور اگر مفسرین کی خدمت میں جائیں تو یہ آیت تقدیر کے حوالے سے ہے. مثال کے طور پہ ایک شے آپ کی تقدیر میں ہے لیکن کسی علت کی وجہ سے وہ تقدیر مٹا کے نئی چیز لکھ دی جاتی ہے، اسی کہا جاتا ہے بدع. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا قصہ بیان کرتا چلوں. جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. دیکھیے بدع کے اوپر اس قصے کو بھی یاد رکھیں تاکہ جواب دے سکے جوانوں. جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کے دور میں ایک آدمی سے نبی نے فرمایا کہ تم کل مر جاؤ گے، کہ تم کل مر جاؤ گے. اب وہ پریشان گھوم رہا ہے، اب ہمیں تو کل مرنا ہے. اب وہ پریشان گھوم رہا ہے، ہوا کیا، کل بھی ہو گیا، پرسوں بھی ہو گیا، وہ زندہ رہا. دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا کہ اماں آپ نے تو ڈروا ہی دیا تھا، آپ نے کہا کہ ہم کل مر جائیں گے، ہم تو زندہ ہیں. کہ آپ نے کہا تھا کل ہم مر جائیں گے لیکن ہم تو زندہ ہیں. نبی نے فرمایا بے شک تمہاری موت تھی لیکن کسی چیز کی وجہ سے موت ٹل گئی. کہ اگر دلیل چاہیے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو کہ تقدیر میں یہ تھا کہ کل تم کمرے میں جاؤ اور ایک صندوق کھولو، اس صندوق سے ایک سانپ نکلے، تمہیں ڈسے اور تم مر جاؤ. یہ تمہاری تقدیر میں تھا. اگر نہ مانتے ہو تو آؤ دیکھو چل کے، کمرے میں گھسو اور ڈبہ کھولو. اب ظاہر سی بات ہے جب پتہ چل گیا کہ اس ڈبے میں سانپ ہے تو احتیاط سے کھولا گیا. دیکھا گیا کہ اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. کہ خدا نے تمہاری تقدیر میں یہ تھا کہ پھر موت ٹل کیسے گئی کہ موت سے پہلے، تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے تمہارا صدقہ نکالا، اس صدقے کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی، اس صدقے کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی. اما کتنا آسان عقیدہ ہے شیعوں کا یہ، ضروریات دین میں سے. اور آپ کیا پیش کر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خدا بھول جاتا ہے. کہتے نہیں وہ ہم نے غلطی کر دی، یہ کر دو. دیکھو کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بدع ہمارا عقیدہ ہے. اور محکمات دین میں سے بے شک خداوند متعال کچھ چیزوں میں، مثال کے طور پہ یہ کیونکہ بدع کی بحث آئی تو یہ بھی بتاتا چلوں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام کے ظہور میں دو طرح کی علامتیں موجود ہیں امام کے آنے سے پہلے، جسے کہا جاتا ہے علامات ظہور. ایک ہے علامات حتمی اور ایک ہے علامات غیر حتمی. علامات حتمی صرف 5 ہیں. 5 علامتیں ایسی ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے حتماً واقع ہوں گی، وہ صرف 5 ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو یہ علامتیں پڑھتے ہیں، یہ ہوگا عورتیں بائک چلائیں گی، عورتیں موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گی اور چین فلاں پہ حملہ کرے گا، ہندوستان اس پہ حملہ کرے گا اور فلاں صاحب کو ماریں گے. یہ ساری علامتیں ہم پڑھتے ہیں اور روایات میں بھی بعض علامتیں موجود ہیں، بہت ساری علامتیں موجود ہیں. پھر علامت حتمی اور غیر حتمی میں فرق کیا ہے؟ اچھا فی الحال اس دور میں ہو کیا رہا ہے؟ آیت اللہ بہجت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ ابھی تو یہ علامت باقی ہے، ابھی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر امام کا ظہور ہوگا. جب ان صاحب نے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں یہ کہا تو آیت اللہ بہجت نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ امام زمانہ کا آنا حتمی ہے، علامتوں کا واقع ہونا حتمی نہیں. کہ امام کا
کا ظہور حتمی ہے، علامتوں کا واقع ہونا حتمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو طرح کی علامتیں، علامت حتمی اور علامت غیر حتمی۔ علامت حتمی 5 ہیں جو ہمارے چھٹے مولا کی حدیث سے ہمیں ملی، اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے، میں بیان کروں۔ پہلا، خروج سفیانی، ایک امام زمانہ کے ظہور سے کچھ دنوں پہلے سفیانی خروج کرے گا۔ خروج یمانی، ایک یمن سے بنابر روایت ایک سید خروج کرے گا، جس کی مدد کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس کے لشکر میں جا سکتے ہو۔ صیحہ آسمانی، آسمان سے ایک آواز آئے گی، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آنے والا ہے، یہ آواز۔ پھر اس کے بعد ایک علامت ہے خسف ارض بیدا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک زمین ہے ارض بیدا کے نام سے، وہ زمین دھس جائے گی، یہ چوتھی علامت۔ پانچویں علامت کیا ہے؟ قتل نفس زکیہ، امام کے ظہور سے پہلے خانہ کعبہ بین الرکن والمقام ایک پاک و پاکیزہ انسان کو قتل کیا جائے گا۔ صرف 5 علامتیں کون سی ہیں؟ علامت حتمی، 100% والی پکی۔ اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں حتمی نہیں ہیں، ممکن ہے ہو اور ممکن ہو ایسا نہ ہو۔ یہ کیونکہ بدا کی بات چلی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ اس کے حوالے سے روایات موجود ہے کہ ممکن ہے خدا اس میں بدا حاصل کرے، بدا حاصل کرے۔ بہت ساری علامتیں ممکن ہے واقع نہ ہو، لیکن یہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے کیا ہیں؟ حتمی ہیں، حتمی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ میرے خیال سے وہ دونوں سوال جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، وہ دونوں سوال کے جوابات میرے خیال سے آپ حضرات تک بخوبی پہنچ چکے ہیں۔ میں پھر سے اس مسئلے میں، کیونکہ ایک بات سے بات وہ ہے نا کہ الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام نکلتا چلا جاتا ہے، تو میں شکریہ ادا کروں گا جوانوں کا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب میں ممبر سے اتروں اور مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہ آئے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم یار 1 گھنٹے کی مجلس ہوئی اور 1 گھنٹے میں کسی انسان کے اندر ایک سوال نہیں پیدا ہوا، تعجب ہے، یہ افسوس۔ اور خوشی کب ہوتی؟ خوشی تب ہوتی کہ جب انسان ممبر سے اترے اور بالخصوص جوان حضرات آ کے مثال کے طور پہ کچھ سوالات پیش کریں کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے۔ امام کی خدمت میں ایک آدمی اور آنے کے بعد کہا کہ ہم خدا کے بارے میں مشکوک ہیں، خدا کے بارے میں مشکوک ہیں، تو امام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی تمہارا پہلا قدم ہے یقین کی طرف۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہارا پہلا قدم ہے یقین کی طرف۔ جب تم کسی چیز میں شک کرنے لگو گے تو اس کا مطلب یہ ہے انکار کی منزل سے آگے بڑھ چکے ہو، انکار کی منزل سے آگے بڑھ چکے ہو، یہ تمہارا پہلا قدم ہے یقین کی طرف۔ جوانوں یقین جانے میں یہ چیزیں، کیونکہ میں بعض اوقات کبھی کبھی جب موڈ میں ہوتا ہوں تو مجلس والے جتنی بھی پیٹرن ہوتے ہیں سب کو کنارے رکھ دیتا ہوں، تو ابھی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے چہرے کی خوشیاں اور آپ لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ نے بالکل ہمارا وہ دوسرا مزاج شروع کر دیا ہے۔ میں آپ حضرات سے باتیں کر رہا ہوں، یہ سوچیں ہمارے لیے سب سے بڑی اہم شے جو فی الحال اس دور میں جو ہمیں بڑی ضرورت ہے جس چیز کی، وہ ہمارے جوانوں کو دین کا تمسک، دین سے لگاؤ، دین سے جڑا رہنا۔ اور میں نے شاید اسی خمسے میں یا اس سے پہلے بیان کیا تھا، جوانی میں عبادتوں کا لطف عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں سے زیادہ بزرگان تشریف فرما، بزرگان اپنے سر ہلا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ صبح نماز اٹھنے کے لیے صبح کی نماز میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر اس وقت حج کے لیے جائیں تو کتنی پریشانیاں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت اگر 40 کی زیارت کے لیے جائیں تو کتنی تکلیفیں، کتنی دقتیں، ہڈیوں میں درد، سر میں درد، پیروں میں درد، اور نبی سانس کی پریشانی، چل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، 50 چیزیں، لمبے لمبے سجدے نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ سے خداوند متعال نے ہٹا کٹا بنایا ہے، تندرست بنایا ہے۔ اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ نے فرمایا جوانی کی 2 رکعت نمازیں بڑھاپے کی 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہیں۔ جوانی کی 2 رکعت نمازیں بڑھاپے کے 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہیں۔ اور حضرت فرماتی کہتے ہیں میں جوانوں کو، دیکھیں ساری عادتیں 2 جملوں میں چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ مولا کے خوبصورت جملہ
جوانوں کے لیے حضرت نے فرمایا جوانوں کو میں 2 حالتوں سے زیادہ تیسری حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. جوان کو صرف میں 2 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کون سی حالت؟ عالم او متعلم، یا سیکھتا ہو یا سکھاتا ہو، بس یا سیکھتا ہو یا سکھاتا ہو کسی بھی لائن میں، یا تو وہ پڑھائی کر رہا ہو یا وہ پڑھا رہا ہو، یا وہ کام کر رہا ہو یا وہ کام سکھا رہا ہو. یہ دنیا کے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی اوباش مزاجی ہمارے اندر آ گئی، جو مثال کے طور پہ جوان کسی چوترے پہ بیٹھ کے اور کسی دروازے پہ بیٹھ کے 2 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، 3 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اوباش مزاجی ہے. یہ جوانوں پہ زیب نہیں دیتی، جوانوں پہ زیب نہیں دیتی ہے. یہ سوچ بدلیں. جوانی اپنی صرف 2 چیزوں میں یا تو عالم او متعلم، یا سیکھنے میں ہو یا سکھانے میں ہو. اور چھٹے امام کے جملے کہتے ہیں کہ جو جوان اہل تحقیق نہیں ہوگا، اہل ریسرچ نہیں ہوگا، اہل تحقیق نہیں ہوگا، وہ کتنا بھی اپنا ایمان بچانا چاہے ایمان بچا نہیں پائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال تک جانے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں. بڑا خوبصورت جملہ امیر المومنین کی احادیث سے ماخوذ ہے. کچھ احادیث میں نے تقریباً 3 یا 4 روایتیں اس موضوع پہ دیکھی، تو ان کا خلاصہ یہ ہے، بس تھوڑی سی توجہات میری طرف رکھیں، انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ بدبخت انسان وہ ہے، یہ ایک روایت میں ہے، ملعون ہے وہ انسان کہ جس کا گزرا ہوا کل، غور کیجئے گا، ملعون ہے وہ انسان کہ جس کا گزرا ہوا کل آنے والے کل سے اچھا ہو. سمجھے؟ جو کل گزر چکا وہ کل اچھا تھا آنے والے کل سے، یعنی جو دن گزرا وہ خراب تھا لیکن آنے والا دن مزید خراب ہو رہا ہے. کہہ رہے وہ انسان ملعون ہے. یہ ہو گئی حدیث کا خلاصہ. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ انسان فی الحال کیسا ہے، یہ اس کی کامیابی کا راز نہیں ہے. وہ کامیاب انسان نہیں ہے کہ جس کا فی الحال دیکھا جائے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا مستقبل دیکھا جائے. کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو اس وقت بہت اچھا ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا کل اچھا ہو. میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو جوانی میں بہت اچھے تھے، ماشاءاللہ سے خوب محنتی تھے، پڑھنے لکھنے والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جتنی بھی ہمارے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی گئیں، لوما اور نمیدنا اصول و فقہ، سب کچھ بھول گئے. اس وقت بہت اچھے تھے لیکن آئندہ آنے والے کل میں خراب ہو گئے. تو وہ انسان اچھا نہیں. انسان وہ ہے کہ جس کا ہر دن پہلے دن سے اچھا ہو، ہر دن پہلے دن سے اچھا ہو. اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ قصہ میں آپ حضرات کے سامنے سنا اور پھر آپ کی زحمتیں تمام کروں. میں نے صرف ایک واسطے سے یہ قصہ سنا ہے. حاج آغا معاونیان مشہد مقدس کے ایک بہت ہی مشہور و معروف خطیب اور ہمارے استاد بھی رہے ہیں، آغا معاونیان. آغا معاونیان نے آغا وحید خراسانی صاحب کی خدمت میں سنا. آغا وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مشہد میں، جوانی کے عالم میں مشہد میں پڑھائی کرتا تھا. 22 یا 23 سال کی عمر تھی. 22 یا 23 سال کی عمر میں آغا وحید خراسانی صاحب کو اجازت اجتہاد دیا گیا کہ آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں. وحید صاحب نے وہ اجازت اجتہاد لیا اور بہت دیر سوچتے رہے. سوچنے کے بعد تکیے کے نیچے رکھ دیا. اچھا، ہمیں اگر فی الحال اس عمر میں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ مجتہد ہیں، مثال کے طور پہ آؤ تقلید کرو، یہ کرو وہ کرو، ہمارے جلوے ہی الگ ہوں. ہمارے نبی دنم ہمارے ہاتھوں میں کتنے پر لگ جائیں اور ہم آسمانوں میں اڑنے لگے. عوام اگر ہمارے پوسٹر پہ ایک مرتبہ علامہ لکھ دیتی تو خوشی سے پالا ہو جاتے ہیں. اور اگر مجتہد، ایک مجتہد جو سامنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجتہد ہیں، یعنی آپ نے درس خارج میں دن گزارے، آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں اجتہاد کا. وحید خراسانی صاحب کو 23 سال کی عمر میں اجازت اجتہاد ملا.
اجازہ اجتہاد کی طرف دیکھا کہ قم جا رہا ہوں، قم چلے آئے۔ قم میں کہتے 3 یا 4 مجتہدین سے کتبی لکھت میں اجازت دیا گیا وحید خراسانی صاحب کو 27 یا 28 سال کی عمر میں۔ پھر ان تمام اجازتوں کو بھی بیگ میں رکھا کہ آپ کہاں، کہ اب ہم نجف جا رہے ہیں۔ نجف پہنچے، کہتے نجف میں انہوں نے کئی سالوں تک درس خارج کرتے رہے۔ کہتے جب یہ پہلے سال نجف اشرف پہنچے، یہ قصہ خود آغا وحید خراسانی صاحب نے آغا معاونیان کو سنایا۔ کہتے ہیں کیونکہ آغا وحید خراسانی صاحب کے حوالے سے اگر آپ لوگ پڑھیں تو آغا وحید خراسانی صاحب اپنی عمر میں جوانی میں ایک بہترین خطیب شمار کیے جاتے تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ سے ان کے لب و لہجے سے تو لگتا ہی ہوگا کہ کتنے بڑے خطیب ہیں۔ وحید خراسانی صاحب خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں پہلے سال نجف اشرف پہنچا تو نجف اشرف میں ایک نام تو بہت زیادہ مشہور تھا، ابو الحسن اصفہانی، زعیم حوزہ علمیہ نجف، سید ابو الحسن اصفہانی، حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھنے والے، عروج دینے والے حوزہ علمیہ کو۔ کہتے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی کے درس میں کہ جن کے شاگرد جتنے بھی مراجع کرام فی الحال ہیں سارے ان کے شاگرد، خود آغا خوئی بھی ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب سے کہا کہ ہم ایام عزاء فاطمیہ میں خمسہ رکھتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سال خمسہ آپ پڑھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خطیب ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ علماء خطبہ کو دعوت دیتے ہیں، خطبہ ایک اچھے انداز سے مطالب بیان کرتے ہیں۔ تو وحید خراسانی صاحب سے کہا کہ آپ کو 5 دن ہمارے گھر پہ مجلسیں پڑھنی ہے۔ وحید خراسانی صاحب نے کمر باندھی اور پہنچ گئے پہلی مجلس۔ کہتے ہیں وہاں پہ 35 یا 40 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، خصوصی مجلس تھی، 35 یا 40۔ اب ان کے الفاظ ہیں کہ اس مجمع میں اگر سب سے چھوٹا اگر کسی کو کہا جائے تو وہ تھے آیت اللہ خوئی۔ اب سوچیں اس مجمع کی کیا علمی، اس مجمع کا علمی معیار کیا ہوگا کہ جہاں سب سے چھوٹا، اس مجمع میں سب سے چھوٹا آیت اللہ خوئی تھے، سب سے چھوٹے آیت اللہ خوئی تھے علمی میدان میں۔ یعنی سوچیں کیسی کیسی عظیم شخصیات اس مجمع میں تھیں۔ کہتے ہیں میں پہلے دن ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر مجلس ختم ہوئی تو جیسے میں ممبر سے اترا سب نے میری خوب جم کے تعریف کی، ماشاءاللہ کیا خطابت ہے، بہترین لب و لہجہ، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں ابو الحسن اصفہانی صاحب کی طرف دیکھا تو ابو الحسن اصفہانی صاحب گردن لٹکایا، چپ چاپ بیٹھے، نہ ہاں نہ کچھ بھی نہیں کہا۔ کہ دوسرا دن ہوا، سب نے تعریف کی، سید ابو الحسن اصفہانی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی۔ کہ 4 دن ہو گئے، 5واں دن پھر میں نے کہا کہ بھیا لگ رہا ہے کہ آقا کو ہماری مجلسیں جم نہیں رہی ہیں۔ کہ جب 5ویں مجلس ختم ہوئی سب نے تعریفیں کی، ابو الحسن اصفہانی صاحب نے تعریف نہیں کی۔ بلایا کہ کل 9 بجے مدرسہ سید کاظم الیزدی کہ وہاں تشریف لاؤ، کمرہ نمبر 9۔ میں بھی کچھ عرصہ اس کمرے میں رہا ہوں۔ مدرسہ سید کاظم الیزدی بڑا خوبصورت اور نورانی مدرسہ ہے، بہت نورانی۔ نجف اشرف جائیں تو اس مدرسے کو ضرور دیکھنے جائیں، بہت قدیمی اور عجیب و غریب نورانی مدرسہ ہے، جس کے کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے سے کمرے، بس اس میں ایک آدمی لیٹ سکتا ہے اور ادھر ادھر گلاس وغیرہ رکھ سکتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کمرے۔ اور کس حساب سے انہوں نے بنایا کہ اس زمانے میں اے سی بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، تو ایسا انہوں نے سسٹم بنایا کہ ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی ہوا آتی ہے، سسٹم ایسا بنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور جب بھی نجف جائیں، سستانی صاحب کی گلی کے سامنے والی گلی حویش، جیسے انٹر ہوں گے فوراً آپ کو وہ مدرسہ نظر آئے گا۔ ابھی فی الحال آیت اللہ وحید خراسانی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب، تقریباً یہ جتنی بزرگ شخصیات ہیں سب اس مدرسے میں رہ چکی ہیں۔ کہتے جب میں ان کی خدمت میں پہنچا کہ جیسے ہی پہنچا 5 منٹ پہلے ہی پہنچ گیا تھا، ایک دم رائٹ ٹائم ابو الحسن اصفہانی صاحب مدرسے میں وارد ہوئے اور میرے پاس آئے، اور میرے پاس آنے کے بعد سر اٹھایا اور میری یہ شانوں پہ ایسے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا احسنتم، بہت خوب، ویری گڈ، جسے اپنی زبان میں کہا جائے، بہت خوب، ایک لفظ کا احسنت، اور کہنے کے بعد ایک خط نکالا جیب سے کہ میرے استاد نے نمیدن فلاں فلاں اتنے سال پہلے جو جملہ مجھ سے کہا تھا وہ جملہ میں تم سے کہنے جا رہا ہوں کہ خبردار، کہ یہ نہ سوچنا کہ اتنے بڑے بڑے مراجع کرام اور اتنی بڑی بڑی شخصیات تمہاری تعریفیں کر رہی ہیں تو تم بہت بڑے اور بہت اعلیٰ پیمانے کے خطیب ہو، کہ خبردار ان کی تعریفوں کے جھانسے میں نہ آنا، تعریفوں کی وجہ سے اڑنے نہ لگنا، تعریفوں کی وجہ سے اڑنے
رونے نہ لگنا. پھر ایک جملہ کہا کہ تم کامیاب، وحید خراسانی صاحب سے فرمایا کہ تم کامیاب اس وقت ہو جب تمہارا آنے والا کل اس کل سے بہتر ہو. کہ اگر میں اگلے سال، جملہ دیکھیں، کہ اگر میں اگلے سال تمہیں مجلسوں کے لیے بلاؤں تو ایسا نہ ہو کہ جیسی مجلسیں تم نے پچھلے سال پڑھی تھی ویسی ہی مجلسیں اس سال پڑھی. کہ اگر اگلے سال آپ کو بلاؤں تو اگلے سال آپ کی مجلسوں کا معیار الگ ہونا چاہیے، معیار بلند ہونا چاہیے، تب آپ کامیاب ہیں. اگر وہی معیار ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہم پہلے اچھے تھے اب بیچارے بھول گئے، تو یہ کامیاب انسان نہیں ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو دن بدن بہتر ہو، دن بدن بہتر ہو. جوانوں، سب سے بڑی کوشش، جوانی ایک غنیمت ہے، ایک نعمت ہے. اس وقت جو ہم کر سکتے وہ کبھی نہیں کر سکتے. یقین جانے میں نے ایک کام جو اپنی زندگی میں کیا، میں 14 15 سال 13 سال ایسے 14 سال کی ایج میں ایران چلا گیا مثال کے طور پہ. جب میں وہاں سے پڑھ لکھ کے ابھی تھوڑا بہت بناؤں تھوڑا بہت، تو مجھے احساس ہوتا میں یار کاش ایک سال اور پہلے گئے ہوتے، یا کاش وہ وقت جو ہم نے خراب کیا کاش نہ خراب کیا ہوتا. کاش وہ ہم جو ہے 6 مہینے کے لیے وطن آ گئے تو 6 مہینہ ٹہلنے لگے، کاش وہ 6 مہینے نہ ٹہلے ہوتے. یہ سب کب احساس ہوتا ہے؟ جب وقت گزر جاتا ہے. جب وقت ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے. یہی وجہ مولانا نے فرمایا، کہتے ہیں یہ جو جوانی ہے تمہاری، یا جو یہ وقت ہے نا، الوقت تمر مر السحاب، کہتے ہیں یہ وقت تمہارا بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے. وقت جب گزر جائے تو وہ وقت دوبارہ نہیں آتا ہے، وہ وقت دوبارہ نہیں آتا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. اگر جو نہ اس بات کو مانے وہ یہی ہاتھ اٹھا دے. ہر انسان کا ماننا ہے کہ آگے چل کے ایک دن ہم پچھتائیں گے. ہر انسان کا ماننا ہے کسی نہ کسی چیز پہ پچھتائیں گے. وقت پہ پچھتائیں گے یا کہیں گے فلاں کام نہ کیا ہوتا، فلاں چیز نہ کی ہوتی. سب سے بڑی غنیمت اور سب سے بڑی نعمت فی الحال اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ہے وقت. وقت کی قدر کریں، اپنا وقت فالتو میں برباد نہ کریں. میں پھر سے وہ جملے کہوں گا، روڈوں پہ اور گلیوں میں کھڑے ہو کے اپنا ٹائم برباد نہ کریں. موبائل، فیس بک، ٹویٹر، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت پہ کام کریں، ضرورت سے زیادہ اپنا وقت نہ خراب کریں. وقت کی قدر کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ایک خاص تائید، ایک خاص تاکید جوانوں کے حوالے سے فرمائی. اور روایتوں میں اگر آپ جائیں تو اہل بیت کے جو جوان صحابی ہوا کرتے تھے، اصحاب کرام، جو جوان اصحاب کرام جیسے ہشام بن حکم، ہشام بن سالم، یہ کہتے 13 یا 14 سال کی ایج تھی. جب یہ 13 14 سال کی ایج میں امام کے پاس آئے تو امام ان کے لیے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. امام ان کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ جگہ بنائی، اپنے پاس ہشام بن حکم کو بٹھایا. اصول کافی کی روایت ہے، اپنے پاس ہشام بن حکم کو بٹھایا. کیوں؟ کیونکہ دین شناسی تھی، امامت شناسی تھی ہشام بن حکم کے اندر. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یقین جانے عمر کی کوئی قید نہیں، لیکن جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ کام بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. ان جملات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں. اس میں بہت راز ہے، یقین جانے بہت راز ہے. ہم سب کو اس منزل پہ جانا ہے، ہم سب کو ایک دن بوڑھا ہونا ہے. ہم سب کو 60 70 80، اگر خدا زندگی بخشے، اللہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، ایک دن میں بھی چلی جائے، لیکن اگر خدا زندگی بخشے تو 60 70 80 90 ہم سب کو پہنچنا ہے. اس سے بہتر کہ 70 80 90 پہ جا کے پچھتائیں. فی الحال ہی کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس کی وجہ سے 70 80 90 پہ پچھتانا نہ پڑے. 70 80 90 پہ پچھتانا نہ پڑے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دامن سے متمسک فرما. لوگ مثال کے طور پہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. کل ہی کسی مولانا نے عرض کیا کہ بچوں کو اگر دیکھنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے بچے خراب ہو رہے ہیں یا خراب نہیں ہو رہے ہیں، اگر بچوں کی کامیابی چاہ رہے ہو تو 2 جگہ بچوں پہ نظر رکھیں. ایک
مسجدوں میں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ تمہارا بچہ مسجد میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. اور دوسرا فرش عزا پہ بچوں کی نظر رکھیں. اگر آپ کے بچے فرش عزا پہ آ رہے ہیں یقین جانیں دنیا کی کوئی شے انہیں خراب نہیں کرے گی. فرش عزا پہ ہر چیز سے لڑنے کے لیے انہیں اوزار ملے گا, ہر شے سے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے فرش عزا پہ. آخر جو انسان فرش عزا پہ آنے کے بعد اپنے مولا کی مظلومیت پہ گریہ کرے, کیسے ممکن ہے کہ خدا اس کے دل کو پاک نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا اس کے دل کو منور نہ کرے؟ یقین جانیں آپ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں جناب سیدہ نے فرمایا, جب امام حسین کی شہادت کی پوری خبر بتائی گئی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا جب میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ ہوگا, کوئی ساتھی نہ ہوگا, کوئی یاور و مددگار نہ ہوگا, ذرا بتائیں بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ عجب نہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے, جس قوم کے بچے تمہارے بچے اہل اصغر پہ گریہ کریں گے, جس قوم کی ننھی ننھی بچیاں کربلا کے اس 4 سالہ بچی پہ گریہ کریں گی, جس بچی کو بعد قتل حسین, جس بچی کے دامن میں آگ لگائی گئی, جس بچی کو پریشان کیا گیا. عزیزارو روایتوں میں ملتے, میں بڑی آہستہ چند روایات آپ حضرات کی زحمت کے حوالے کروں گا, آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی, امام حسین نے جناب مسلم کی ایک بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کی طرف خطاب کیا کہ زینب وہ صندوق دو. صندوق لایا گیا, صندوق سے امام حسین نے چھوٹے چھوٹے سے گوشوارے نکالے اور نکالنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کی بچی کو دیے. جب یہ گوشوارے دیے گئے تو عجب نہیں, حسین کی 4 سالہ بچی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. میں کہوں گا اے شہزادی, ایک یہ آپ کے بابا ہے جو یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں, لیکن ہائے رے کربلا بعد قتل حسین ظالم خیمے میں گھسیں گے, آگ لگائیں گے, گوشوارے نہیں پینائیں گے بلکہ گالوں پہ تماچے ماریں گے, گالوں پہ تماچے ماریں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ شام غریبہ جب خیموں میں آگ لگ گئی, اب ساری سیدانیاں کوئی ادھر بھاگ رہی ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہی ہیں. عجب نہیں, جناب رباب دوڑتی ہوئی آئی, سیدانیوں کی خدمت میں عرض کیا نہ جانے میری بچی نظر نہیں آ رہی, میری بچی کہاں ہے, میری بچی کے دامن میں آگ بھی لگی ہے, میری بچی نظر نہیں آ رہی. زینب کبریٰ کے پاس پہنچی, میری بچی نظر نہیں آ رہی. اب جیسے جناب زینب اولیاء مقام نے سنا, اب زینب کو پتا ہے نا کہ یہ بچی جائے گی تو کہاں جائے گی, نیند آئے گی جب آپ کی بو